پاکستان کی جیلوں میں 60% لوگ بے قصور ہیں، اور اسی طرح ایک بندہ 15 سال سے جیل میں تھا کیونکہ کسی پولیس والے کی غلطی کی وجہ سے اس کی فائل کھو گئی تھی۔ کسی کی غلطی کی وجہ سے ایک بندے کے 15 سال تک جیل میں گزر گئے بغیر کسی جرم کے۔ ڈکی بھائی کی 3 ماہ کی جیل کا تو سبھی کو بہت دکھ ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا بھی کیونکہ 3 ماہ کے بعد جیل سے باہر آئے ہیں تو سب کو لگ رہا ہے کہ وہ کافی کمزور ہو گئے، اور کسی کو لگ سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، لیکن نہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ غلط ہوا، لیکن وہ ہم سب کے سامنے صرف اس لیے آیا کہ وہ لوگ مشہور ہیں۔ لیکن جو لوگ انہیں مشہور کرتے ہیں، جو انہیں بناتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مشہور پولیٹیشین کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا اس وقت سب سے مشہور اور انفلوئنشل پولیٹیشین، جسے سب سے پہلی دفعہ جیل 2007 میں ہوئی تھی، اور وہ مشرف کا دور تھا، اور اس وقت کا ڈکٹیٹر، اسے لگتا تھا کہ اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ اپنی اسی طاقت کو بچانے کے لیے ہر غلط صحیح طریقہ آزما رہا تھا۔ اس وقت اس نے آلموسٹ سارے پولیٹیشینز کو ہاؤس اریسٹ کا آرڈر دیا، لیکن یہ ایک پولیٹیشین اس کے جیل کے آرڈر ہوئے، اور اس وقت کی ایک اسٹوڈنٹس کی جماعت جمعیت اسلام، جو کہ آج بھی پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہے، اور آئے دن ان کے جھگڑے اور ان کے پھڈوں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ خیر، اس وقت میں انہیں یہ آرڈر دیا گیا کہ اس پولیٹیشین کی ٹانگیں بازو توڑ کے اسے پولیس کے حوالے کیا جائے۔ وہ پولیٹیشین اپنی طرف سے بھاگنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن کسی طرح پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا اور جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی جیل میں ایک قیدی اس پولیٹیشین کا کمرہ صاف کرنے کے لیے آیا، اور اس بندے سے بات کرنے ہوئے اس پولیٹیشین کو یہ پتا چلا کہ وہ 6 سال سے جیل میں ہے، اور وہ جیل میں اس جرم کی سزا کاٹ رہا تھا جس کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے خاندانی جھگڑے میں صرف بندوق دکھائی تھی، جس کی میکسیمم سزا جو اس وقت کے حساب سے صرف 1 سال بنتی ہے، لیکن وہ بندہ 6 سال سے جیل میں تھا۔ اس کا جرم بندوق دکھانا نہیں تھا، اس کا جرم غریبی اور مشہور نہ ہونا تھا، ان لوگوں کی طرح ڈکی بھائی، انجینئر محمد علی مرزا یا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اس وقت کے جیل کے ڈیپیوٹی انسپیکٹر سلیم اللہ خان سے پوچھنے پہ اس پولیٹیشین کو پتا چلا کہ یہ بندہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں آلموسٹ 60% لوگ بے قصور ہیں، اور یہ 2007 کی بات ہے، اور یقیناً اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی تو وکیل ملتا ہے اور کورٹ میں کیس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل کیا جاتا ہے، اور کورٹ میں جب اس بندے کا کیس آیا بھی تو اتھارٹیز نے اس کے لیے پولیس وین ہی نہیں بھیجی جس میں اسے کورٹ میں لے کے جانا تھا، اور صرف ان لوگوں کی اس تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے کوئی بندہ 5 سال سے بغیر کسی گناہ کے جیل میں تھا، میکسیمم سزا کاٹنے کے بعد۔ اور اس سے برا یہ کہ وہ لوگ ایک تو اتنے غریب تھے کہ اپنے بندے کو باہر نکلوانے کے لیے ایک وکیل نہیں کر سکتے، اور جب وہ اسے ملنے کے لیے آتے تھے اس کے گھر والے، تو وہاں کے کرپٹ جیلر اس بندے سے ملنے کے لیے اس کے گھر والوں سے پیسے تک لیتے تھے، جو اپنے بندے کو چھڑانے کے پیسے نہیں بھر سکتے، ان سے وہ اس چیز کی رشوت لے رہے تھے جو ان کا قانونی حق تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ڈکی بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں کس طرح سے رو رہا ہے، جبکہ وہ سارے پیسے دے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور انہیں شاید ان مشکلات سے گزرنا بھی نہیں پڑا۔ وہ محل سے اٹھ کے جیل میں گیا ہے، اور وہاں جیل سے نکل کے صرف 3 ماہ میں دوبارہ سے انہیں محلوں میں آ گیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو میری کیوں نہیں سنتا۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو اتنی مشکلوں سے مزید مشکلوں میں چلا گیا، جس کے گھر والے آلریڈی اتنے غریب تھے کہ وہ انہیں کمانے کے لیے چاہیے تھا، لیکن وہ مشکلوں سے اٹھا کے مزید مشکلات میں پھینک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیل سے آنے کے بعد ایسے لوگوں کی کہانیاں وہ پولیٹیشین شوق سے پڑھنے لگا، جس میں کراچی کا ایک لڑکا 9 سال جیل میں رہنے کے بعد ثابت ہوا کہ وہ بے قصور تھا، اور جب اسے جیل ہوئی تھی تو وہ 20 سال کا تھا، جب اس کی ایک بیوی اور ایک بچہ تھا 1 سال کا۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس وقت میں اس کے بیوی بچے کس بری حالت سے گزرے ہوں گے۔ ایک بچہ جو 10 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو ہی نہیں دیکھا، اور کراچی کے ہی 3 آدمی 22 سال تک جیل میں رہنے کے بعد ثابت ہوا کہ وہ لوگ بے قصور تھے۔ اور اسی طرح ایک بندہ 15 سال سے جیل میں تھا کیونکہ کسی پولیس والے کی غلطی کی وجہ سے اس کی فائل کھو گئی تھی۔ کسی کی غلطی کی وجہ سے ایک بندے کے 15 سال تک جیل میں گزر گئے بغیر کسی جرم کے، اور اس کے بعد وہ پولیٹیشین کہتا ہے کہ اس چیز نے میرے اوپر بہت برا اثر ڈالا،
وہ الگ بات ہے کہ وہ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اس بارے میں کیا کچھ نہیں. وہ پولیٹیشین ہے عمران خان، اور یہ ان کی بک ہے 2011 کی پرسنل ہسٹری. اور اسی طرح سے معصوم لوگ جو بغیر کسی جرم کے جیل میں ہیں، ان پہ آج شام کو میں ویڈیو بنانے والا ہوں، جس کا دل کرے وہ دیکھ لے. اور یہ ویڈیو صرف اویئرنیس پرپز کے لیے ہے، اور یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے ہے، جو کہ واقع کام کر رہی ہے، کہ عام عوام کو بھی ایک بگ بردر دیا جائے، مطلب انصاف.